نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. ربكم الذي يزجي لكم الفلك، تمہارا رب وہ ذات ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیاں، فی البحر دریاؤں میں، لتبتغوا من فضلہ تاکہ تم حاصل کرو تلاش کرو اس کے فضل کو، انہ کان بکم رحیما بے شک وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے دریا میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ تو گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو سوائے اس کی ذات کے۔ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ، پس جب وہ تمہیں نجات دے دے خشکی کی جانب، أَعْرَضْتُمْ تم اعراض کرتے ہو، وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا اور انسان بڑا ناشکرا ہے۔ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ، کیا پس تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی کی جانب، اور یرسل علیکم حاصبا یا بھیج دے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش، ثم لا تجدوا لکم وکیلا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے کوئی کارساز۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کیا پس تم بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ لوٹا دے تمہیں اس میں دوسری مرتبہ، فیرسل علیکم قاصفا من الریح پس وہ بھیج دے تمہارے اوپر سخت آندھی ہوا کی، فیغرقکم بما کفرتم پس غرق کر دے تمہیں اس وجہ سے کہ تم نے کفر کیا، ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا پھر تم نہ پاؤ اپنے لیے ہم پر کوئی پیچھا کرنے والا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اور یقیناً ہم نے کرم کیا بنی آدم پر، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ اور ہم نے انہیں سوار کیا خشکی اور دریاؤں میں، وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اور رزق دیا ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں سے، وَفَضَّلْنَاهُمْ اور فضیلت دی ہم نے ان کو، عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا اکثر ان لوگوں پر جن کو ہم نے پیدا کیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الاسراء کا 7واں رکوع آیات نمبر 66 سے لے کر 70 تک تلاوت کی ہیں۔
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے، آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین گزشتہ سبق میں شیطان کی عداوت اور دشمنی کا بیان تھا، کس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے، کبھی اپنی آواز کے ذریعے، کبھی اپنے لشکروں کے ذریعے، کبھی مالوں میں شریک ہو جاتا ہے، کبھی اولاد میں شریک ہو جاتا ہے، کبھی دھوکے کے وعدے دلاتا ہے، اور اس کے برعکس آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ بے شک شیطان تمہارا وہ دشمن ہے اور رحمان تمہارا دوست ہے۔ بے شک ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا رب تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے دریاؤں میں، اور انسان اپنی اولاد کو اور اپنے ساز و سامان کو، تجارتی سامان کو لے کر کشتی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے، نیچے دریا بکھرا ہوا ہوتا ہے، سمندر بکھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ اوپر مزے کے ساتھ تیر رہا ہوتا ہے۔ کون تیرانے والا ہے؟ اللہ اگر وہ اپنی حفاظت تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لے تو سب غرق ہو جائیں۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر بامرہ، رب تمہارا وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو دریا میں، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ رحم کرنے والا ہے۔ کشتیوں کو کنارے لگانے والا بھی اللہ، وہ نہ چاہے تو کوئی کشتی کنارے نہ لگے، سب غرق ہو جائیں، وہی چاہتا ہے تو کشتیاں کنارے لگتی ہیں۔ اور آگے اللہ شکوہ کرتے ہیں کہ جب تمہاری کشتیاں بھنور میں آتی ہیں پھر تو باقی سب بھول جاتے ہیں، پھر میں ہی یاد رہتا ہوں، اللہ جب کنارے لگ جاتے ہو پھر دوبارہ شرک شروع کر دیتے ہو۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، اور جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے دریا میں، جب تمہاری کشتیاں ڈوبنے پر آتی ہیں دریا میں، ضَلَّ مَن تَدْعُونَ، تو وہ گم ہو جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو، جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ وہ مشکلیں حل کرتے ہیں۔ جب دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیاں ڈوبنے پر آ جاتی ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں جن کو تم پکارتے ہو۔ الا ایاہ، صرف اللہ ہی یاد رہتا ہے، اللہ کے علاوہ باقی سب بھول جاتے ہیں۔ فلما نجاکم الی البر، بس جب اللہ تمہیں نجات دے دیتا ہے خشکی کی جانب، اعرضتم، پھر تم منہ موڑ لیتے ہو، پھر اعراض کر لیتے ہو، پھر اللہ کی ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہو۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو ہے ہی ناشکرا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنے کے بعد اللہ کو بھول جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ ہمیں شکر گزار بننے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ ثم آمین۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نعمت کے بعد جو دعا بتائی اس میں حمد کا ذکر ہے۔ سو کر اٹھو تو کہو الحمدللہ الذی احیانا، ہے نا، الحمدللہ، حمد اللہ کی۔ پانی پیو تو کہو الحمدللہ، کھانا کھاؤ تو کہو الحمدللہ الذی، مطلب یہ ہے کہ ہر نعمت کے بعد اللہ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہوں کہ میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ یہ نعمت مجھے اللہ نے دی ہے، ورنہ انسان تو ناشکروں میں چلا جاتا ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ کفورا، انسان ناشکرا ہے، اللہ ناشکری سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اللہ فرماتے ہیں افامنتم ان یخسف بکم جانب البر، سمندر میں اللہ کو یاد کر کے خشکی میں بھولنے والو، کیا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے ان یخسف بکم جانب البر، کہ وہ تمہیں خشکی کی جانب ہی دھنسا دے۔ سمندر سے نکلا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، خشکی میں بھی مصیبت آ سکتی ہے نا، اللہ تمہیں زمین کے اندر ہی دھنسا دے، جیسے اللہ نے قارون کو دھنسا دیا، اللہ تعالیٰ تو دھنسا سکتا ہے۔ افامنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، ان یخسف بکم، کہ وہ تمہیں دھنسا دے، جانب البر، خشکی کی جانب، او یرسل علیکم حاصبا، یا تمہارے اوپر پتھر برسا دے۔ استغفر اللہ،
جب اولے برستے ہیں تو کئی تباہیاں ہو جاتی ہیں، اور اللہ نہ کرے پتھر برسے تو پھر پیچھے کیا بچے گا؟ قوم لوط پہ اللہ نے برسایا نا، تباہ کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ فرمایا او یرسل علیکم حاصبا، پتھروں کی بارش تمہارے اوپر برسا دے، ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہ پاؤ گے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ جائے پھر تمہیں کون بچانے والا ہے؟ کوئی بچانے والا نہیں۔ اللہ اکبر۔ یونس نے پکارا بار خدا کو، بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم تو ٹل نہ سکا، وہ خود کو پار لگا نہ سکا۔ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، مجبور ہیں سب بندے تیرے، کوئی خود کو پار لگا نہ سکا۔ سب کے بیڑے یا اللہ تو ہی پار کرنے والا ہے، تیرے بغیر کون پار کر سکتا ہے؟ فرمایا ثم لا تجدوا لکم وکیلا، پھر تم اپنے لیے کوئی کارساز نہیں پاؤ گے۔ ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، جس سمندر میں تم اللہ کو پکار رہے تھے اب باہر آ کر تم نے اللہ کو بھلا دیا۔ ام امنتم، کیا بے خوف ہو گئے ہو، ان یعیدکم فیہ تارۃ اخری، کہ اللہ تمہیں دوبارہ اسی مصیبت میں لوٹا دے، کہ اللہ دوبارہ تمہیں وہاں لے جائے پھر تمہیں وہاں غرق کر دے۔ فیرسل علیکم قاصفا من الریح، پس تیز ہوا کے جھونکے بھیج دے، سخت طوفان بھیج دے۔ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُم، پھر تمہیں غرق کر دے اس لیے کہ تم بڑے ناشکرے ہو، تمہارے کفر کی وجہ سے، تمہاری ناشکری کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں غرق کر دے۔ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا، اگر رب تمہیں غرق کرے تمہیں اللہ کا پیچھا کرنے والا پھر کوئی نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ تبیہ پیچھا کرنے والا، کوئی کہے کہ میں اللہ سے نعوذ باللہ بدلہ لے کے تمہیں دیتا ہوں، نا 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 نا۔ ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا، کون ہے جو اللہ کے امر کے آگے دم مارے؟ کون ہے جو اللہ کے ساتھ مقابلے کا سوچے؟ کون ہے جو کہے میں اللہ سے انتقام لوں گا؟ نعوذ باللہ۔ فرمایا کوئی نہیں۔ اے انسان ناشکریاں چھوڑ، اے انسان غفلت چھوڑ، اے انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں چھوڑ اور اللہ کی نعمتوں پر غور تو کر۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، لوگوں ہم نے بنی آدم پر بہت کرم کر دیا۔ ہم نے بنی آدم پر کیا کیا جی؟ کرمنا، بہت کرم کیا ہم نے اولاد آدم پر۔ کیسے یا اللہ؟ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے خشکی اور سمندر دونوں جگہ پہ اس کو سواریاں عطا فرما دیں۔ سمندر میں بھی یہ تیر رہا ہوتا ہے اور خشکی میں بھی سواریوں پہ سوار ہو کے جا رہا ہوتا ہے، فضاؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اولاد آدم پر بڑا کرم کر دیا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا۔ انسان کو پاکیزہ چیزوں کا رزق اللہ نے دیا۔ اگر حرام کھائے تو انسان خود کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نہیں کھلایا اس کو۔ اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر جو رزق دیا وہ خون کی صورت میں تھا، کیونکہ وہ ناپاک تھا تو اللہ نے منہ کے ذریعے نہیں دیا، اللہ نے ناف کے ذریعے دیا ہے۔ تیرے منہ کو اللہ نے پاک رکھا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آج تجھے پاکیزہ چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے، اب تو حرام کھا تو تیری رہی مرضی، رب نے تجھے حلال چیزوں کا رزق عطا فرمایا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوق پر اے انسان تجھے ہم نے فضیلت عطا فرمائی ہے، فضیلت عطا فرمائی۔ جو ہم نے پیدا کیا، انسان کو کہتے ہیں نا اشرف المخلوقات۔ وہ اشرف المخلوقات کیوں کہتے ہیں؟ اس آیت سے ثابت ہے۔ خشکی اور سمندروں میں ہر جگہ پر انسان کو سواریاں دیں،
پاکیزہ رزق دیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اپنی مخلوق میں سب سے فضیلت ہم نے انسان کو عطا فرمائی۔ سبحان اللہ، انسان اشرف المخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں اللہ نے انسان کو عظمتیں عطا فرمائی۔ فرشتوں جیسی مخلوق کو اللہ نے ہمارے بابا آدم کے سامنے جھکا دیا، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ باقی تو رہی نا، باقی مخلوقات تو پیچھے رہ گئی نا، فرشتوں جیسی عظیم نور سے بنے ہوئی مخلوق کو بھی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا کر اعلان کیا، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، انسان تجھے میں نے بڑی فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان فضیلتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔